السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، اب کوئی بھی شخص پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو آزاد امیدوار نہیں بولے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس ڈیولپمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں، جو منورٹیز کی سیٹیں ہیں، جو خواتین کی سیٹیں ہیں، ان کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ کیسے اور کس شخص نے کی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو شاباش دی ہے۔ اور دوسری طرف ایک باریک واردات ڈالنے کی کوشش جو الیکشن کمیشن نے کی ہے، بالکل ایگزیکٹلی جب یہ سب کچھ عدالت میں ہو رہا تھا اسی وقت ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ جو ایک طرح کی عدالتی جنگ ہے، یہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، اور اب کسی بھی بزدل کا عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ عمران خان نے اس کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور کلیئرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آ چکی ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھئی کون عمران خان کے ساتھ ہے اور کون عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ہم نے اپنا ایک واٹس ایپ چینل بنایا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر اس کو جوائن کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ کو اس واٹس ایپ چینل میں دیے جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی کوئی بھی شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے اور وہ اپنے جو بینرز ہیں ان کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں لگاتا، اور دوسرا وہ شخص جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے۔ اچھا، آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھئی ان کو اب ہم آزاد امیدوار کیوں نہیں بولیں گے۔ اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن چونکہ ابھی ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی تو میں آزاد امیدوار کا ورڈ استعمال کروں گا۔ اچھا، تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا نا یہ بڑا ایک جینون فیصلہ ہے کہ بھئی جو شخص اپنے بینر کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں لگا سکتا، جو بندہ اوپنلی آ کر اپنی الیکشن کمپین نہیں چلا سکتا، اس کے دو جو ہیں وہ پہلو ہو سکتے ہیں، دو اینگل ہو سکتے ہیں۔ پہلا اینگل تو یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہے اور وہ پریشر میں ہے، اور وہ اگر آ کر خود اپنی الیکشن کمپین نہیں چلا سکتا، ایک تو وہ سیٹ ہار جائے گا، ظاہر ہے اس کی الیکشن کمپین ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو وہ تو سیٹ ہار جائے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ بھائی صاحب وہ بندہ جو اس پریشر میں آ کر ڈر کر خوف میں مبتلا ہو کر پی ٹی آئی کے لیے اوپنلی اپنی الیکشن کمپین نہیں چلا سک رہا، تو وہ اگر الیکشن جیت جائے گا تو کیا اس کے بعد اس کو جو پریشر ڈالا جائے گا کہ بھئی آپ پی ٹی آئی چھوڑ دو، اس کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، غائب کیا جائے گا، پریس کانفرنس کروائی جائے گی، اور یہ لالچ دیا جائے گا، پیسے دیے جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کی طرف ہیں، تو بھئی وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی کے کسی کام کا نہیں ہے، یعنی بزدل جو ہیں ان کی جگہ اب پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ عمران خان نے بولا ہے کہ بھئی سنڈے کا دن ہے، جو بندہ سنڈے کے دن پاکستان تحریک انصاف کی اوپنلی کمپین کے لیے نہیں نکلا، جس نے اپنے بینرز کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں لگائی، جس نے پی ٹی آئی کا فلیگ جو ہے وہ اپنے بینر کے اوپر نہیں لگایا، تو اس کی کوئی بھی جگہ، کوئی بھی سپیس پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے، اور یہ کام میرے خیال میں اس سے پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، دیر آئے درست آئے۔ اچھا، اس کے بعد میں 1 منٹ لوں گا آپ کا، اور آپ کو نا بتا دوں گا کہ الیکشن کمیشن نے کیا واردات ڈالی ہے، پھر ہم آئیں گے اس خبر کے اوپر کہ اب کوئی بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو آزاد امیدوار نہیں بول سکے گا۔ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں
اس میں پی ٹی آئی کو بیسیکلی آؤٹ کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ایک بڑی واردات ڈالی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 10 لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے مینورٹیز کی سیٹ کے اوپر۔ جے یو آئی فے نے 5 لوگوں کو کیا ہے، ٹی ایل پی نے 2 لوگوں کو کیا ہے، پی پی نے 7 لوگوں کو کیا ہے، جماعت اسلامی نے 4 لوگوں کو کیا ہے، ایم کیو ایم نے 3 لوگوں کو نامزد کیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک لسٹ دی تھی اس لسٹ کو شامل نہیں کیا گیا، یعنی الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی جو ہے اس کو آؤٹ رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس اصل خبر کی طرف۔ ایک تو کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملا تھا اور 7 مقدمات میں ان کی ضمانت جو ہے اس کو بحال کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے بڑے بڑے ریلیف جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ماضی میں بھی ملے ہیں، اب بھی مل رہے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب والا جو کیس ہے اس میں ایک بڑا ریلیف ان کو ملا ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب اور میں خود جو ہے وہ کئی دنوں سے آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، وکلا ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ بات کیوں نہیں آتی۔ پھر ہم نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اس چیز کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جرمانے کے طور کے اوپر یا تو آپ کا سمبل چھین لیا جائے گا، یا جیسے اے این پی کو 20,000 50,000 روپے جرمانہ کیا اور ان کا سمبل واپس کر دیا، تو یہ آپ اس کو عدالت میں کیوں نہیں لے کر جا رہے۔ تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اب اچھا یہ کیس ان کا انڈیویجول ہے، اور جب یہ ایک کیس جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سارے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ بن جائیں گے، اور وہ سازش جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہے، باریک وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں، وہ جو ہیں وہ بیسیکلی وہ پلان ہی پورے کا پورا سرے سے فارغ ہو جائے گا۔ ایک تو لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کہیں اور چلے جائیں گے، یہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں گے، فلاں پارٹی ان کو خرید لے گی، فلاں جو ہے وہ ان سے پریس کانفرنسز کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ 8 فروری کو باہر نہیں نکلیں اور ووٹ نہیں ڈالیں اور ان کو اضطراب میں ڈالا جائے۔ آپ نے بالکل بھی ایسی چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بولا ہے کہ بھائی میری پارٹی پی ٹی آئی 1996 سے الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، میں نے اس کا ٹکٹ لیا ہے، میں نے اس کے ٹکٹ کے اوپر اپلائی کیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے مجھے آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کیا جائے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھائی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی، اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے، تو صرف اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے، جبکہ وہ بندہ اسی پولیٹیکل پارٹی کا حمایت یافتہ یا اسی کا یعنی کینڈیڈیٹ بیسیکلی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی وہ تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں جو ایک کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر لڑنے والے امیدوار کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور انشاءاللہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ بھئی یہ کیس انشاءاللہ وہ جیت جائیں گے، اور اس کے اوپر ابھی جو ریمارکس آئے ہیں جج صاحب کے وہ کافی پازیٹیو ہیں، اور اس کا فیصلہ بھی انہی دنوں میں ہو جائے گا۔ یہ بڑا رائٹ ٹائم تھا یہ کیس کو اٹھانے کا، اور یہ کیس جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اور ایز سون ایز پاسبل اس کے اوپر آئی ہوپ کہ فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اگر یہ کیس سلمان اکرم راجہ صاحب جیت جاتے ہیں تو یہ ایک کیس نہیں ہے، بلکہ سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ان کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ اپلائی ہوگی، یہ قانون جو ہے وہ بیسیکلی اپلائی ہوگا، اور یہ فیصلہ اپلائی ہوگا، اور سب لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار بن جائیں گے۔ یہ بڑی ایک بریلینٹ موو ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کھیلی گئی ہے۔ وہ 128 کے اوپر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور اون چودھری کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، اور بڑی تگڑی پوزیشن ہے ان کی، اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی، ہم نے خود بھی جا کر وہاں پہ سروے کیا،
تو وہ سیٹ جو ہیں وہ جیت جائیں گے۔ یہ جو ہے وہ ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے، پولنگ ڈے کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ڈیفینیٹلی ڈیسائیڈ ہوگا۔ اگر آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی اوپینین ہے، تو وہ ضرور لکھیے گا، اور ہمارے واٹس ایپ چینل کو ضرور جو ہے وہ فالو کر لیجئے اور اس کو جوائن کیجئے۔ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اللہ حافظ۔